اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ اور یاد کرو جب لیا تھا تم سے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون کہ نہ عبادت کرنا، الا اللہ بجز اللہ کے۔ اور یاد کرو جب لیا تھا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے اس بات کا کہ نہ عبادت کرنا بجز اللہ کے۔ انبیاء بنی اسرائیل نے اپنی قوم سے جن عقائد پر ایمان لائے، معاملات اور عبادت کے جن احکام پر کاربند ہونے اور اخلاق کے جن اصولوں کو اپنانے کا پختہ وعدہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی یاد دہانی کرائی ہے، اور ساتھ ہی ہر بار ان کی وعدہ شکنی کا بھی بیان فرما دیا، شاید وہ ایسی غلطیوں سے آئندہ پرہیز کریں اور احکام الہی کی تعمیل کرنے لگیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ اور ماں باپ کے ساتھ احسانًا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وَذِي الْقُرْبَىٰ اور رشتہ داروں سے، وَالْيَتَامَىٰ اور یتیموں، وَالْمَسَاکِینِ اور مسکینوں سے بھی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے کہنا اچھی باتیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور صحیح ادا کرنا نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دیتے رہنا زکوٰۃ۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ پھر موڑ لیا منہ تم نے، الا مگر قلیلا منکم تم میں سے تھوڑے ثابت قدم رہے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم روگردانی کرنے والے ہو۔ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نیز رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور کہنا لوگوں سے اچھی بات، اور صحیح ادا کرنا نماز، اور دیتے رہنا زکوٰۃ۔ پھر منہ موڑ لیا تم میں سے مگر چند آدمی ثابت قدم رہے، اور تم روگردانی کرنے والے ہو۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے، ولا تخرجون اور نہیں نکالو گے، انفسکم من دیارکم اپنوں کو اپنے وطن سے، ثم اقررتم تم نے اقرار بھی کر لیا، وانتم تشہدون اور تم اس پر خود ہی گواہ ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہیں نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس پر گواہ تھے۔ ثم انتم اور تم وہی ہونا، ہؤلاء تقتلون انفسکم تم وہی ہونا کہ جنہوں نے کہ جو قتل کر رہے ہیں اب اپنوں کو، وتخرجون اور باہر نکال رہے ہیں، فریقا منکم اپنے گروہوں کو، منکم من دیارہم اپنے ہی وطن سے، ان کے اپنے ہی وطن سے، تظاہرون اور مدد دیتے ہو، علیہم بالاثم ان کے خلاف گناہ، والعدوان اور ظلم سے، اور ان کے وطن سے نیز مدد دیتے ہو ان کے خلاف گناہ اور ظلم سے، وَإِنْ یَأْتُوکُمْ أُسَارَىٰ اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تُفَادُوہُم تو ان کو فدیہ ادا کرو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ حالانکہ حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا گھر سے نکلنا۔ افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون ببعض اور کچھ کتاب کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ اور کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور انکار کرتے ہو کچھ حصے کا۔ یثرب کے رہنے والوں میں مشرکین بھی تھے، یہودی بھی۔ یثرب کی مشرک آبادی دو قبیلوں اوس اور خزرج میں بٹی ہوئی تھی جو آپس میں لڑتے تھے، اور یہودی آبادی بھی دو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر پر مشتمل تھی۔ جب اوس و خزرج آپس میں لڑتے تو بنو قریظہ اوس کے حلیف بن جاتے اور بنی نذیر خزرج کے، اور اسی طرح یہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے، اور جب جنگ ختم ہو جاتی تو مغلوب فریق کے اسیران جنگ کو فدیہ ادا کر کے آزاد کرانے کا مرحلہ درپیش ہوتا،
تو اس وقت یہ یہودی توریت کے صحیفوں کی گردانی کرتے اور اس آیت سے فدیہ دینے اور فدیہ لینے کے جواز پر استدلال کرتے۔ قرآن حکیم انہیں کہتا ہے کہ توریت تو تمہیں قتل و غارت کرنے سے اور کسی کو جلا وطن کرنے سے بھی روکتی ہے، وہ حکم تو تمہیں یاد نہ رہا، اور جب روپے کے لین دین کا سوال پیدا ہوا تو تمہیں توریت پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ بھلا یہ بھی کوئی ایمان ہے کہ کتاب کے بعض حصے جو اپنی طبیعت کے مواقف ہو ان پر عمل کر لیا، اور کتاب کا وہ حصہ جس پر عمل کرنا نفس پر مشکل معلوم ہو، جس پر عمل کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہوا، اسے چھوڑ دیا۔ ہم قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بھی اس میں درس عبرت ہے۔ فما جزاء من یفعل، کیا سزا ہے ایسے نابکار کی، ذالکا یہ، منکم تم میں سے، الا مگر، خزی رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا اور رسوا ہے دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون انہیں پھینک دیا جائے گا، الی اشد العذاب اور انہیں سخت عذاب کی پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اور تم میں سے سوائے اس کے کہ رسوا رہے دنیا کی زندگی میں قیامت کے دن، اور انہیں پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے مول لی ہے دنیا کی زندگی، بالآخرۃ آخرت کے عوض، فلا یخفف اور نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، وما هم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ وہ ہے جنہوں نے مول لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔